ایک بڑی کمپنی میں سیلز مینیجر کی سیٹ کے 3 امیدوار تھے۔ چونکہ تینوں کی قابلیت یکساں تھی تو کمپنی نے کہا اپنی اپنی قابلیت دکھاؤ، جو قابل زیادہ ہوا یہ سیٹ اسی کی ہوگی۔ ان کو لکڑی کی بنی کنگھیاں دی گئیں اور کہا جاؤ پہاڑوں میں بنی خانقاہوں کے بھکشوں کو کنگھیاں بیچ کر آؤ۔ یہ ایک مذاق ہی تھا کیونکہ بھکشو اپنا سر ہی نہیں داڑھی مونچھ اور بھویں تک مونڈتے ہیں۔ پہلا امیدوار واپس آیا، وہ مایوس تھا۔ اس نے ایک ہی کنگھی فروخت کی تھی۔ اس نے کہا بھکشو تو مجھ سے لڑنے کو تیار ہو گئے تھے، وہ کہہ رہے تھے تم ہمارا مذاق اڑانے آئے ہو۔ بڑی مشکل سے ایک کنگھی میں فروخت کر سکتا، وہ بھی ایک بھکشو کو خارج تھی۔ میں نے اسے کہا ہاتھوں کے بجائے کنگھی سے اچھی طرح سے سجا سکتے ہو۔ دوسرا امیدوار کافی خوش تھا۔ اس نے 10 کنگھیاں فروخت کی تھیں۔ اس نے کہا میں نے بھکشوں سے کہا تم لوگوں کے پاس جو زائرین آتے ہیں پہاڑی ہوائیں ان کے بال بکھیر دیتی ہیں، ان کا حلیہ ایسا نہیں ہوتا جو خانقاہ کے معیار پر ہو۔ تم لوگ ان کے لیے چند کنگھیاں رکھ لو تو خانقاہ کے زائرین کا بھلا ہوگا اور تمہیں دعا دیں گے۔ اب سنیں تیسرے امیدوار کی۔ تیسرا سب سے بڑی خانقاہ کے بڑے پروہت کے پاس گیا اور کہا تم پر اللہ کرم کرے، اتنے بلند پہاڑوں پر خانقاہیں آباد کر کر بیٹھ گئے ہو، دور دور سے لوگ مشکل سفر کر کے یہاں آتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے ان کو اس مذہبی سفر کی کوئی یادگار دی جائے جن پر خانقاہ کی طرف سے دعائیں لکھی ہوں، وہ اسے روز دیکھیں گے۔ مثلاً میرے پاس یہ لکڑی کی کنگھیاں ہیں، کنگھی انسان روز استعمال کرتا ہے، تو جس کے پاس یہ آپ کی دی ہوئی کنگھی ہوگی وہ روزانہ آپ کو یاد کرے گا۔ بڑے بخشو کو آئیڈیا بہت پسند آیا۔ اس نے 1000 دعائیہ کنگھیاں خرید لیں۔ دنیا اچھے خیال، اچھے آئیڈیا کی قدردان ہوتی ہے۔ جن کے پاس آئیڈیا نہیں ہوتا وہ دکاندار بنتے ہیں، صرف ضرورت مند ہی ان کے پاس آتا ہے۔ جن کے پاس آئیڈیا ہوتا ہے وہ تاجر بنتے ہیں، اور جن کے پاس نہ صرف آئیڈیا بلکہ ایک مکمل پلاننگ بھی ہوتی ہے ایسے لوگ برانڈ بنتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دکاندار اور تاجر دونوں موجود ہیں، بس پلاننگ میں ہم کمزور ہیں، اس لیے یہاں برانڈ نہیں بنتے، اور یہی فرق دنیا میں ہمارا مقام طے کرتا ہے۔ ذرا سوچئے۔